إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال الله تبارك وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ بڑے اچھے موسم میں آج 8 روزے پورے ہو گئے. پچھلی بدھ کو رمضان المبارک شروع ہوا اور آج بدھ ہے 8 روزے الحمدللہ پورے ہو گئے. اسی طرح اللہ رب العزت صحت و عافیت کے ساتھ سب کو رکھے. یہ چند دن ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 184 ہے. ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں. چند دن ہیں 8 نکل گئے باقی بھی انشاءاللہ اسی طرح آسانی سے نکل جائیں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو تھوڑا جگا لیں. اگر ضمیر کو نہ جگائیں اپنے اندر اپنے دل کو نہ ٹٹولیں جیسے پہلے سارا دن گزرتا تھا ویسے ہی اب بھی گزرتا رہے تو پھر روزے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. روزے کا فائدہ کب ہے؟ جب ہمیں روزے کے سارے آداب معلوم ہوں کہ روزے میں کیا جائز ہے روزے میں کیا ناجائز ہے. ایک گناہ ایسا ہے کہ اس ایک گناہ کے کرنے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کوئی نہیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا فليس لله حاجة. اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان يدع طعامه وشرابه کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ کے بیٹھا رہے. اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا تو پھر کھانا پینا چھوڑے نہ چھوڑے اس کا کوئی روزہ نہیں. یہ ہے روزے کے آداب. اگر آداب کو دیکھتے ہوئے آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزہ پورا کر لے تو یہ بہت ہی بڑا اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی بڑے اجر کا موقع ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ کوئی مشکل نہیں کرنا چاہتا. تم پر کوئی مشکل نہیں کرنا چاہتا. یہ بات قرآن کریم میں یہاں بھی ہے اور سورۃ الحج کی آیت 87 میں بھی یہ بات موجود ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا. اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں بنایا یعنی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہو اور آپ کے بس میں نہ ہو. اسلام انسانی فطرت اور طاقت کے عین مطابق ہے. اور اس بات کا اظہار اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں بھی ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ہے نا معروف آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا بلکہ بڑی آسانیاں
دین میں اللہ رب العزت نے بہت ہی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. کسی بھی معاملہ میں جہاں بھی تھوڑی سی مشکل آنے لگتی ہے اللہ رب العزت وہاں آسانی دے دیتا ہے. اب دین کی آسانیاں آپ اگر صرف موٹا موٹا نماز میں، روزے میں، حج میں دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے نہیں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہ ہی یہ بلا وجہ کہہ دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل نہیں بنانا چاہتا. اب آسانی، روزے میں آسانی کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ان گنتی کے چند دنوں میں ہم نے 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں. چند دن ہوئے نا، 29 یا 30، اور ان چند دنوں میں سے 8 دیکھو آج الحمدللہ گزر بھی چکے ہیں، اور باقی انشاءاللہ اسی طرح. آج سحری کے وقت سے دیکھا موسم پھر ٹھنڈا ہو گیا ہے، مزیدار قسم کا. ایک دن گرمی آئی پھر ٹھنڈا. اللہ نے ہمارے لیے روزے میں بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ گھروں میں خواتین، ہمارے مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں یہ کھانا تیار کرتی ہیں. سحری کا کوئی مشکل نہیں، اس کا وقت چکھنے میں آسانی ہے. روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے. اور ہمارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، سنگ دل قسم کے. ذرا ذرا سی بات پہ نمک زیادہ ہو گیا، جاؤ تمہیں طلاق ہے. یہ تو سنتے ہوں گے نا آپ، نمک زیادہ ہو گیا سالن میں، بیوی کو طلاق دے دی. ایسے ہر مغز قسم کے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے آسانی فرما دی. اگر کسی کا شوہر اس دماغ کا ہے کہ وہ معمولی نمک کی کمی بیشی، سالن مزیدار نہیں بنا، اسی میں آ کے وہ جھگڑا شروع کر دے گا، اسے اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سالن کو چکھ لے. سنا ہے یا نہیں آپ نے؟ پہلے روزے کی حالت میں سالن کو چکھ لے، لیکن اب یہ نہیں کہ وہ اندر بھی لے جائے. چکھنا صرف زبان سے ہے، اور چکھ کے دیکھا کہ نمک مرچ وغیرہ سب ٹھیک ہے، مسالہ ٹھیک ہے، فوری طور پر تھوک دے، اچھی طرح زبان کو صاف کر لے، کلی وغیرہ کر لے، تاکہ اس کا شوہر کھانا کھانے کے، افطاری کے موقع پر ہی کہیں لڑائی نہ شروع کر دے. اللہ رب العزت نے اتنی آسانی فرما دی کہ روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مشکل پیش آنے کا خطرہ ہے، شوہر کے مار پیٹ کا، گالی گلوچ کا خطرہ ہے، اور سالن چکھ لے اور بعد میں تھوک دے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے دوران اسے کسی وجہ سے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں. بعض دفعہ ایسا واقعتاً ہوتا بھی ہے کہ آدمی پہلا دوسرا روزہ ہے، اس وقت ابھی عادت نہیں بنی ہوتی، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز دیکھی اور منہ میں ڈال لی. ہمیں اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بھی اتنی آسانی دی ہے کہ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لے، کچھ پی لے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ بھول کر ہو. یہ تو نہیں نا کہ جان بوجھ کے پیاس لگی ہوئی ہے اور 2-4 گھونٹ کہے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے نہیں، ایسے آدھا گھونٹ بھی پی جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر بھولا ہوا ہے، اس آدمی کو روکو ذرا، یہ جو ابھی بھی اس کو ہوش نہیں آ رہا. روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، وہ پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، واقعات کتب حدیث میں موجود ہے. خاتون آئیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے کھانا کھا لیا اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پیٹ بھی بھر لیا اور تمہارا روزہ بھی صحیح ہے. اگر بھول کر کھا لیا کوئی حرج نہیں.
یعنی سالن چکھنے تک نہیں، وہاں تو جان بوجھ کے چکھ لے کیونکہ شوہر کی مجبوری ہے، اور یہاں بھول کر کھا لیا، پی لیا، جو مرضی کر لیا، روزہ آپ کا صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کتنی آسانی ہے۔ اور ایک مسئلہ آج کل شاید آپ نے میڈیا میں دیکھا ہو، کافی چل رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے کھانا لیٹ شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، عام طور پر اب دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سحری کا امساک جو ہے وہ 10 منٹ تقریباً پہلے ہے، یعنی فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے، لیکن ایک آدمی اس کی آنکھ کھلی اس وقت جب کہ ادھر اذان ہونا شروع ہو گئی، آگے دن بھی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور کام بھی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ روزہ رکھ کے پڑا رہے گا، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ باقاعدہ اس قسم کے آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اذان شروع ہو جائے تو وہ اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے برتن نہ رکھے۔ اذان ہو رہی ہے، وہ برتن نہ رکھے، ہاتھ میں برتن ہے، جو کچھ اس میں ہے تھوڑا بہت کھا لے تاکہ وہ روزہ مکمل کر سکے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہے، کہتے ہیں جی آخر تک کچھ نہ کچھ کھا کے پھر جیسے ادھر اذان ہونا شروع ہوئی فوری طور پہ پانی کا گلاس پکڑا، پہلے سے بیدار ہے، کھا پی کے اچھی طرح تیار ہو چکا ہے، صرف اذان میں جا کے ایک مرتبہ گلاس پانی کا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے پاس چائے کا کپ ہے، جو صبح چائے پیتے ہیں سحری کھا کے، ان کے پاس چائے کا کپ ہے، اذان شروع ہو گئی، اب کیا یہ کپ پینا فرض ہے؟ چائے ہے، وہ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں، اس کے بغیر تو گزر ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ نہ کریں۔ جو آدمی مجبور ہے، جس آدمی کو بیداری نہیں ہوئی، وہ جاگا نہیں بر وقت، لیٹ ہو گیا، اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا پی لے تاکہ روزہ اس کا پورا ہو جائے۔ اب یہ بھی نہیں کہ ہاتھ میں برتن ہے اور اس میں پورا ایک ٹرے جتنا کھانا پڑا ہوا ہے، بریانی پڑی ہوئی ہے، چاول ہے، کچھ بھی ہے، اب وہ کھا کے اس پہ کو مکمل کرنے کے چکر میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اذان کے بعد بھی کھاتا رہے گا۔ ایسا نہیں، صرف اذان کے دوران چند لقمے لے لے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی کتنی آسانی ہے ہمارے لیے۔ یہ نہیں کہ بھوکے مرو کچھ بھی ہو لیکن تمہیں اب کچھ نہیں کھانا، مجبوری کے عالم میں ایسا بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے آسان کر رکھی ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت 183 میں ہے کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ 184 میں ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو، اس کے مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں، فعدۃ من ایام اخر، وہ اتنے دن جو ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں۔ اب رمضان المبارک میں روزے چھوٹ گئے، کسی کی مثال کے طور پر 10 روزے چھوٹ گئے، بیمار ہو گیا تھا، اسپتال میں رہا یا گھر میں دوا دارو کھاتا رہا، اس کے روزے چھوٹ گئے، اب کیا کریں؟ رمضان تک جتنے رکھے جا سکے ہیں رکھے، اور رمضان کے بعد پورے 11 مہینوں میں، 1-2 مہینے میں کوئی شرط نہیں ہے، پورے 11 مہینوں میں اس نے وہ 10 روزے پورے کرنے۔ کوئی مشکل رہی؟ بیماری آئی اجازت دے دی نہ رکھو، سفر آیا اجازت دے دی نہ رکھو، اور فعدۃ من ایام اخر، بعد والے دنوں میں، رمضان کے بعد جو 11 مہینے آئیں گے ان کے دوران اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور جس طرح مریض اور مسافر، ان کو کہا کہ روزے چھوڑ دو، اور جب دوبارہ وقت ملے گا رمضان کے بعد، بیماری ختم ہوگی، سفر ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، تو جتنے روزے چھوڑے تھے وہ دوبارہ رکھ لیں۔ یہی رخصت
ایک ایسی عورت جو کہ پریگننٹ ہے، عورت ہے حاملہ، اور بعض حاملہ عورتیں ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا. سب ایسی نہیں ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عورتیں روزے رکھتی ہیں، حاملہ بھی ہوتی ہیں، سب نہیں، لیکن کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہوگی تو پریگننسی کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پائے گی، وہ روزہ چھوڑ دے گی، کوئی بات نہیں، وہ بیمار کے کھاتے میں آئے گی، اور بیمار کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، آسانی دی ہے کہ تم بعد میں رکھ لینا. پریگننٹ عورت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی. جب بچہ ہو جائے گا اور نفاس ختم ہو جائے گا، باقی جو دن ہیں ان میں وہ جتنے روزے چھوٹے ہیں، مثلا پورا روزہ مہینہ چھوٹ گیا تو وہ بعد میں رکھ لے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کفارہ یا فدیہ دے دے. جبکہ فدیہ کس کے لیے ہے؟ فدیہ باقاعدہ حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن فدیہ اس کے لیے ہے، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہو گیا اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ بوڑھا دوبارہ جوان تو نہیں ہوگا نا کہ بعد میں رکھ لے گا، وہ تو بوڑھا ہے. عورت ہے یا مرد، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہے. 30 روزے ہیں، 30 مسکینوں کا کھانا، چاہے تو کیش کسی کو دے دے کہ بھئی یہ روزے رکھنے ہیں تم نے اور اس سے اپنا کھانے پینے کا سامان خرید لو، چاہو تو کسی کو اپنے گھر سے کھانا پکا ہوا 30 دنوں کا روزہ رکھوا دو، اس کے لیے کافی ہے. اب یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دیا ہے تو جب چاہو کفارہ دے دو یا فدیہ دے دو، جب چاہو روزہ رکھ لو، روزہ ہی رکھنا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں کافی ہے فدیہ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. زیادہ راجح بات، صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ عورت روزہ ہی رکھے گی. اور وہ مرد جو کہ بڑی عمر کا ہو گیا، روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کی طرف سے کفارہ. وہ عورت جو بڑی عمر کی ہو گئی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کی طرف سے بھی کفارہ یا ہدیہ یا فدیہ، کوئی بھی لفظ استعمال کریں. اور اسی طرح ایک مریض وہ ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فرمایا کہ مریض ہے تو وہ جب مرض ختم ہو جائے تو روزے رکھ لے. ایک مریض ایسا ہے کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ اب ختم ہونے والی نہیں ہے. دین بہت آسان ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں تھوڑی مشکل آئی، حاملہ کو لی تھوڑی سی مشکل کے کہا چھوڑ دو، حمل سے فارغ ہو جاؤ گی تو اس کے بعد روزہ رکھ لینا. بیمار ہے، بیماری سے فارغ ہو جائے گا، روزہ رکھ لے گا. اور ایک بیمار وہ ہے جو جس کی توقع نہیں ہے کہ اب یہ آخر عمر تک صحیح ہوگا. ایسے بیمار بھی ہیں نا جن کو دائم المریض کہتے ہیں، دائم المرض. دائمی مریض کے لیے بھی اجازت ہے، وہ چاہے دیکھنے میں اچھا بھلا نظر آتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اسے روزانہ دن میں 3 مرتبہ دوا کھانی ہے، اور دوا کھانے سے پہلے تھوڑا بہت کوئی کھانا پینا کرنا ہے. ایسے مریض کو بھی اجازت ہے کہ وہ، چونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ علاج تمہارا ساری عمر چلے گا، یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس قسم کے مریض کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور وہ اپنے ایک روزے کی جگہ پر ایک مسکین کا کھانا دیتا ہے. یہاں سعودی عرب میں نارمل سا کھانا کتنے کا مل جاتا ہے ہوٹل سے؟ 10 ریال. آپ اجر و ثواب کی نیت سے 10 ریال سے اور تھوڑے زیادہ کر لیں، 5 ریال اور ڈال لیں، مناسب ساتھ ہی جوس مل جائے گا، چائے کافی مل جائے گی. 15 ریال میں نارمل سا کھانا مل جاتا ہے. اگر کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو روزے آئندہ بھی نہیں رکھ سکے گا، تو وہ 15 ریال ایک دن کے اور 30 دن کے 450 ہو گئے. 450 ریال کسی مسکین کو دے دے، اس کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے وہ کافی ہے. تو دین کی آسانیاں جو ہیں، دین کی آسانیاں ہر معاملہ میں، روزے میں، نماز میں، حج میں. ابھی کچھ تھوڑی سی بات ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہہ رہے تھے باہر والوں سے کہنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہفتہ کے دن پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و عافیت سے رکھے
اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔